اسرائیلیوں نے ہی نیتن یاہو پر لنکا ڈھا دی ہے اور اس کے موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں۔ 44% اسرائیلیوں نے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ غزہ پیس ڈیل کو لے کے کچھ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اہم ممالک نے قرارداد منظور کر لی ہے اقوام متحدہ کے اندر۔ اس کے بعد 20,000 فوجی غزہ میں جانے کو تیار ہیں۔ یہ فوجی کس ملک سے ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ پاکستان نے بھی اس قرارداد پر دستخط کر دیے ہیں۔ فلسطین کی ریاست بنے گی، جس کے بعد اسرائیل کے اندر ایک ہلچل ہے، بے چینی ہے، اور نیتن یاہو کے موت کے پروانے پر بھی اسی لیے دستخط ہوئے ہیں۔ حماس نے کنٹرول سنبھال لیا ہے غزہ کا دوبارہ سے، اور یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے۔ لیکن جتنا اس ڈیل میں ڈیلے ہوتا جائے گا، حماس مزید تگڑی ہوتی جائے گی۔ یہ رپورٹس سامنے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ لبنان پہ حملہ کرنے کا پلان ہے اسرائیل کا، جبکہ جارڈن کے کنگ جو اسرائیل کے بالکل ساتھ والا ملک ہے وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ پہلے فیلڈ مارشل وہاں گئے، اب وہ پاکستان آئے ہیں، اور کچھ اہم جو تفصیلات ہیں، کچھ اہم دفاعی امور طے کیے جا رہے ہیں، اور اسرائیل کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیمسنگ فون استعمال کرنے والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ سیمسنگ کے فونز میں اسرائیلی سافٹ ویئر ہے۔ وہ سافٹ ویئر کون سا ہے اور اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ چین نے کیوں پابندی لگا دی ہے سیمسنگ پر؟ پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے اس حوالے سے؟ اس پر بھی آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ میں ہوں یاسر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ غزہ پیس ڈیل کو لے کے کچھ بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ میں نے کافی دنوں سے غزہ پیس ڈیل کے حوالے سے ویڈیو نہیں کی تھی، کیونکہ خبریں اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن اب ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور جو لگتا ہے کہ اب فیصلہ کن ثابت ہوگی، نہ صرف غزہ کے لوگوں کے لیے بلکہ اسرائیل کے لیے بھی فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ایک قرارداد منظور ہوئی ہے یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کونسل میں، اور اس قرارداد کے منظور ہونے کے بعد یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ جو غزہ پیس ڈیل ہے اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ ایک قرارداد پیش کی تھی امریکہ نے سلامتی کونسل کے اندر، جہاں جب میں نے آپ کو قرارداد بتائی تھی، آئی تھنک میں نے ایک ویڈیو میں بتایا بھی تھا آپ کو اس قرارداد کے بارے میں۔ اس قرارداد کے جو فیچرز تھے، جو اس میں شرائط رکھی گئی تھی، وہ مجھے لگتا تھا کہ غزہ کے لوگوں کے لیے درست نہیں ہے۔ انہی شرائط پہ مسلمان ممالک مان گئے ہیں، اور یہ ایک حیران کن ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ امریکہ نے یہ کہا تھا کہ جو غزہ میں فورس آئے گی وہ امن فورس نہیں ہوگی، وہ غزہ کی سٹیبلٹی کے لیے فورس آئے گی، اور اس کا مقصد ہوگا کہ غزہ میں سے مسلح جو لوگ ہیں ان کو نکالا جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ یعنی کہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے ISF کام کرے گی، انٹرنیشنل سٹیبلٹی فورس، جس میں مسلمان ممالک شامل ہوں گے۔ اور مجھے لگتا تھا کہ مسلمان ممالک اس کی حامی نہیں بھریں گے، لیکن اب خبر سامنے آئی ہے کہ مسلمان ممالک نے اس قرارداد پر دستخط کر دیے ہیں، اور 20,000 فوجی تیار ہو چکے ہیں۔ پاکستان بھی ان میں شامل ہے جنہوں نے قرارداد پر دستخط کیے ہیں، اور یہ مانا ہے کہ حماس کو ہم غیر مسلح کریں گے۔ لیکن اس کے بدلے میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس میں ایک شرط ہے کہ فلسطین کی ریاست بنے گی، جو ایک آزاد خود مختار ریاست ہوگی، جس کی اپنی فورس ہوگی، اپنی فوج ہوگی، اور اس کو مکمل خود مختاری دی جائے گی 5 سال کے اندر اندر۔ اس پہ بھی دستخط ہو گئے ہیں، جس کے بعد سے پورے اسرائیل کے اندر اس وقت بے چینی کی کیفیت ہے، اور معاملہ یہاں تک آ پہنچا ہے کہ اسرائیلی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ 44% اسرائیلیوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ نیتن یاہو کی کہانی ختم کی جائے، کیونکہ اس نے اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچایا ہے غزہ پیس ڈیل کر کے، اور اس نقصان سے اب ایک الگ ریاست بننے جا رہی ہے۔ وہ ریاست جو اسرائیلی کسی صورت بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، اب اس ریاست کا قیام یقینی ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ صدارتی معافی دی جائے کرپشن کیسز پر نیتن یاہو کو، لیکن اب اسرائیلی عوام نے یہ بل پاس کیا ہے۔ ایک سروے آیا ہے سامنے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کو معافی نہیں ملنی چاہیے، اسے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اس کے جرائم میں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ غزہ پیس ڈیل ہونے کے بعد سے اب تک سینکڑوں فلسطینیوں کو مارا جا چکا ہے۔ اسرائیل نے مظالم کی ایک نئی داستان رقم کی ہے۔ جو سرنگیں تھیں ان کے اندر انہوں نے سیمٹ اور بجری بھر دی ہے، تاکہ جو لوگ اندر ہیں وہ وہیں مر جائیں۔ لوگوں پہ کتے چھوڑے گئے ہیں، بچوں کو مارا گیا ہے، بڑوں کو مارا گیا ہے۔ اسرائیل نے اپنے مظالم جاری رکھے ہیں، لیکن اب 20,000 فوجی غزہ کی سرحد پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ فوجی ہیں انڈونیشیا کے، اور اب یہ کنٹرول سنبھالیں گے غزہ کا۔ پاکستان کی فورسز بھی جلد غزہ میں داخل ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو دستخط ہوئے ہیں جس قرارداد پہ، اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان نے بھی حامی بھر لی ہے کہ وہ غزہ میں اپنی فورسز بھیجے گا۔ تفصیلات یہ آ رہی ہیں کہ اگر فورسز جلد از جلد نہ بھیجے گی تو حماس کا کنٹرول غزہ کے اندر مزید مضبوط ہو جائے گا، جو اسرائیل کے لیے خطرے کی علامت ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو حماس کا خوف دلا کر فورسز کو غزہ میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ اسرائیل بڑی ریزسٹنس شو کر رہا ہے کہ یہ غزہ پیس ڈیل کسی طرح سے ختم ہو جائے۔ دوسری جانب لبنان کی سرحد پر بھی اسرائیل اپنی کاروائیاں کر رہا ہے، جہاں حزب اللہ اور لبنانی حکومت نے ہاتھ جوڑ لیے ہیں اور مل کر منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے اسرائیل کو۔ جارڈن کے کنگ پاکستان آ چکے ہیں اور جارڈن کی سرحد بھی کیونکہ ملتی ہے اسرائیل کے ساتھ، اور بیت المقدس کی جو چابیاں ہیں، جو کنٹرول ہے، وہ جارڈن کے کنگ کے پاس ہے، تو ان کا پاکستان آنا ایک اہم جو پوائنٹ ہے۔ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل بھی جارڈن گئے تھے اور وہاں پہ کچھ اہم دفاعی امور پر تبادلہ خیال ہوا تھا، اور پاکستان کی فورسز کا غزہ میں جانے سے پہلے جارڈن کے کنگ کے ساتھ اس طرح کا ملاقاتیں اور اس طرح کی اہم نوعیت کی اسٹریٹجک میٹنگز یہ فیصلہ کن ہیں، معنی خیز ہیں، اور وہ جارڈن کے کنگ جن کے پاس بیت الاقدس کا کنٹرول ہے، تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا اعزاز، ایک بڑی خوشخبری سامنے آنے والی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیمسنگ کے فون ہیں، اس کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ وہ تمام لوگ جو سیمسنگ کے فونز یوز کرتے ہیں ان کے لیے الارمنگ سچویشن ہے، ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ سیمسنگ کے فونز کے اندر ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس کو فون سے ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ سافٹ ویئر کیا کرتا ہے، وہ سافٹ ویئر اسرائیل کے لیے، نیتن یاہو کے لیے اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے لیے جاسوسی کرتا ہے اور تمام تر معلومات اسرائیلی خفیہ ایجنسی کو پہنچاتا ہے۔ یعنی کہ نیتن یاہو نے ایک بیان دیا تھا کہ ہر بندے کی جیب میں اسرائیل کا ایک ٹکڑا موجود ہے، یعنی کہ ایک موبائل فون موجود ہے جس سے اسرائیل اس بندے پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اور یہ بات سچ ثابت ہو گئی ہے۔ اور سیمسنگ کمپنی اب اس میں ملوث قرار پائی ہے، اور سیمسنگ کے جو سافٹ ویئر ہے اس میں ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتا ہے، یعنی آپ کے موبائل میں جو کچھ ہے، اب جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسرائیل کے پاس جا رہا ہے۔ وہ تمام سرکاری حکام جو سیمسنگ کے فون یوز کرتے ہیں ان تمام کا ڈیٹا اسرائیل کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین نے باقاعدہ طور پر سیمسنگ کے فونز کے اوپر پابندی لگا دی ہے اور عالمی عدالت میں کارروائی کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، جبکہ پاکستان بھی اس حوالے سے سوچ بچار کر رہا ہے، کیونکہ یہ ایک خطرے کی علامت ہے۔ واکی ٹاکی والا معاملہ تو آپ نے سنا ہوگا، جب لبنان اور جارڈن میں واکی ٹاکیز پھٹے تھے اور حزب اللہ کی اعلیٰ قیادت ماری گئی تھی، وہ واکی ٹاکیز بھی ٹیمپر کیے ہوئے تھے اسرائیلیوں نے، اور اسی طرح اب سیمسنگ کے فونز کے حوالے سے بھی خبر آئی ہے کہ وہ بھی ٹیمپر کیے ہوئے ہیں اسرائیلیوں نے۔ تو یہ تھی وہ تفصیلات۔ سوڈان کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں کہ وہاں حالات اب بھی برے ہیں، کشیدہ ہیں۔ دبئی جو ہے وہ ملوث ہے، آر ایس ایف کو سپورٹ کر رہا ہے، ترکی سوڈان کی فورسز کو سپورٹ کر رہی ہوں۔ ترکی نے کافی زیادہ اسلحہ اور بارود بھیجا ہے سوڈان کی فورسز کو، پاکستان نے بھی ان کو کافی زیادہ ایڈ بھیجی ہے، جس کی وجہ سے اب آر ایس ایف کو قابو کرنے کے لیے ذرا آسانی ہوگی ہے۔ لیکن یہاں پہ دبئی کا پیسہ چل رہا ہے، اور دبئی کرائے کے قاتل خرید کر ان کو ہائر کر کے اس فورس کی مدد کے لیے بھیج رہا ہے، جس سے طاقت کا توازن بگڑ رہا ہے۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔